بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بیان میں جو نسخہ بتایا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بیان کو لازمی پورا سنیں۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے کہ دعا بھی کر لے، دعا بھی کر لے، یا اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے حضرت فرمایا تھے کہ ہر کام جو بھی ہوا کرے اپنے اللہ میاں سے کہا کرو۔ حضرت اسی لہجے میں فرمایا کرتے تھے کہ اب جو بھی تمہارا مقصد ہو ہر بات اللہ میاں سے کہا کرو۔ تو جب مسجد کو جا رہے ہو نماز پڑھنے، یا خواتین گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی تک جا رہی ہیں، جاتے جاتے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دعا کر لو کہ اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اپنی رحمت سے اپنی رضا کے مطابق اپنی پسند کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ کیا جاتا ہے یہ دعا کرنے میں؟ کیا جاتا ہے؟ دعا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ یہ پڑھنے جا رہا ہوں، اپنی رضا کے مطابق پڑھوا دیجیے نماز۔ تو انشاءاللہ کر کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو کہ جتنا یہ دعا کرو گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ خوش ہو کے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت عجیب عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے۔ دعا حضرت فرماتے تھے کہ ساری تصوف کا حاصل جو ہے نا طریق کا، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا آ جائے، دعا کرنا آ جائے، کہ ہر لمحے ہر لہجے اپنے پروردگار سے کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہا ہو، ہر بات اپنے اللہ تعالیٰ سے کر دو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور ساری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہر بات ان سے مانگو، ہر بات ان سے کہو، یہاں تک کہ اپنے روزمرہ کی زندگی کو درست کرنے کے لیے بھی انہی سے مانگو۔ ایک بڑی اچھی بات فرماتے تھے جو بڑی کارآمد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے تھے کہ دیکھو، فرض کرو کہ میدان حشر قائم ہے اور تمہاری پیشی ہو رہی ہے اللہ جل جلالہ کے حضور۔ پوچھا گیا کہ بھئی تم نے دین کے فلاں حکم پر کیوں عمل نہیں کیا تھا، فلاں گناہ کا ارتکاب کیوں کیا تھا؟ تم جواب میں کہہ دو کہ حضرت کیا بتائیں، کچھ ماحول ہی ایسا تھا، معاشرہ ہی ایسا تھا، چاروں طرف گناہوں کی آگ بھڑک رہی تھی اور معاشرہ چاروں طرف سے گناہوں کی طرف بلا رہا تھا، گناہوں کے دوائی اتنے تھے، محرکات اتنے تھے کہ ہر طرف جہاں بھی جاؤ گناہ کرنا آسان اور نیکی کرنا مشکل تھا۔ تو اب کیا کریں، آپ نے ہی وہ معاشرہ پیدا کیا تھا، آپ نے ہی وہ حالات پیدا کیے تھے اور گناہ کرنے کو آسان کر دیا تھا اور نیکی کرنے کو مشکل کر دیا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھنس گئے اس معاشرے میں، ہو گئے ہم سے گناہ۔ یہ جواب دے دو۔ چلو یہ جواب تو دے دیا تم نے، لیکن اگر اللہ میاں اس کے جواب میں تم سے یہ پوچھ لیں کہ اگر تمہیں ہمارے دین پر چلنا مشکل نظر آ رہا تھا اور تمہیں نیکی کرنا مشکل نظر آ رہا تھا، گناہوں میں مبتلا ہو رہے تھے، ہم سے کیوں نہیں کہا، ہمارے پاس فریاد کیوں نہیں کی کہ یا اللہ یہ آپ کے دین کے اوپر چلنا، آپ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، یہ معاشرہ مجھے کھائے جا رہا ہے، یہ ماحول میرے اوپر غالب آ رہا ہے، تو اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس ماحول پر غالب کیجئے، مجھے اس معاشرے پر غالب کیجئے۔ ارے سارا قرآن ہم نے بڑھا ہوا تھا یہ کہہ کر کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور سارے قرآن میں تم کو دعوت دی تھی کہ ہمیں پکارو، ہم سے مانگو، جو کوئی مشکل ہو رہی ہو، جو کوئی پریشانی پیش آ رہی ہو، ہم سے کہو، ہم سے کہو۔ تو ہم سے تم نے کیوں نہیں کہا؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قدرت میں نہیں ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر ان حالات کے اندر تمہیں دین پر چلنے کی توفیق دے دیں؟ کیا ہمارے قدرت میں نہیں تھا؟ بتاؤ اس سوال کا کیا جواب دو؟ پہلے سوال کا جواب تو دے دیا کہ صاحب معاشرہ خراب تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن اس سوال کا کیا جواب دو گے کہ تم نے اللہ کو پکارا کیوں نہیں، اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگی؟
اگر معاشرے کی وجہ سے تمہارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم کو پکارتے، روز دعا کرتے کہ اللہ میں باہر نکل رہا ہوں، گھر سے باہر جا رہا ہوں، معاشرہ خراب ہے، خدا جانے میرا آنکھ میری نگاہ بہکے یا میرا کان بہکے یا زبان بہکے، اللہ میری حفاظت فرمائیے کہ میں گناہ میں مبتلا نہ ہوں، اور اگر ہوں تو اللہ معاف فرما دیجیے گا مجھے، کیونکہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا اپنا معاملہ۔ سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیش، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ کہ اللہ یا تو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیجیے اور یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، اور اپنی رحمت سے مجھے بچا لیجیے گا اس گناہ سے بھی اور اس کے عذاب سے بھی۔ ہم سے کہا کیوں نہیں؟ تو اس کا کوئی جواب ہوگا تمہارے پاس؟ پہلے سوال کا جواب دے گئے، لیکن اس کا جواب نہیں ہوتا۔ لہذا اس ماحول میں ہر وقت اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم رکھو، تعلق قائم رکھو، ہر مشکل ان سے کہو۔ نماز ٹھیک سے پڑھنی پڑی جا رہی، کہو ان سے یا اللہ نماز ٹھیک سے نہیں ہو رہی، اپنی رحمت سے نماز میری ٹھیک کر دیجیے۔ کسی گناہ میں مبتلا ہو، کہو ان سے کہ یا اللہ اس گناہ میں مبتلا ہوں، مجھے ہمت دے دیجیے، میں بے ہمت ہوں، مجھے ہمت دے دیجیے، بے حوصلہ ہوں، حوصلہ عطا فرما دیجیے، کہو۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے اور مانگتے رہو گے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ مانگ کے فارغ ہو گئے، مانگتے رہو، کہتے رہو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو ہی جائے۔ ہمارے حضرت کی علمت صلی اللہ تعالیٰ سے تو فرماتے ہیں کہ میں ایک نسخہ ایسا بتاتا ہوں کہ 1000 نسخوں کا ایک نسخہ اپنی اصلاح کا، کہ روز رات کو 5 منٹ صرف نکال لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس 5 منٹ کے اندر باتیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عرض معروض کرو کہ یا اللہ میں دین پر چلنا چاہتا ہوں، آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے فرائض بجا لانا چاہتا ہوں، سنت کا اتباع کرنا چاہتا ہوں اور گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن بے ہمت ہوں، ہمت جواب دے جاتی ہے، تو اے اللہ اپنے رحمت سے ہمت دے دیجیے، حوصلہ بے حوصلہ ہوں، حوصلہ دے دیجیے اور مجھے اپنے دین پر کاربند کرا دیجیے۔ کہتے ہیں روز مانگو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ، روزانہ 5 منٹ دعا مانگو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 40 دن کر کے دیکھو یہ کام، 40 دن کے اندر حضرت فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں کہ انشاءاللہ تمہاری زندگی میں تغیر آ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بن جائے گی، لیکن کہو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ عرض معروض پیش تو کرو۔ ہر ایک آدمی جب سنتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی باقی معاملہ تو آسان ہے، لیکن جب عمل نہیں کرتا اس کی وجہ سے اس کی برکات سے محروم رہتا ہے، کیونکہ آسان معاملہ ہے اور بے مانگے بغیر کسی محنت کے یہ نسخہ میسر آ گیا، اس واسطے لوگ اس کی قدر نہیں پہچانتے۔ اب میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کا ایسا مشاہدہ کیا ہے کہ اس کے فائدے کا کہ میں آپ سے کیا بتاؤں۔ اس کے نتیجے میں میرے تجربے میں نہ جانے کئی آدمی کی زندگی میں انقلاب آ گیا، کافر سے مسلمان ہو گئے، اور کس کو فجور و مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ عطا فرما دیا۔ تو یہ ایسی چیز ہے، تو مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مانگنے کیا رہتا ہے، ہر معاملے میں ڈالو، جو عبادت کرنے جا رہے ہو، جو کام کرنے جا رہے ہو، اس سے پہلے مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ یہ کرنے جا رہا ہوں، اپنی رضا کے مطابق یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ طالب علم ہے، پڑھنے جا رہا ہے، تو جانے سے پہلے سبق کو جاتے جاتے دعا مانگے، یا اللہ یہ پڑھنے جا رہا ہوں، اے اللہ اپنے رحمت سے اس میں برکت عطا فرما دیجیے اور اس کے لیے میرا سینہ کھول دیجیے اور مجھے صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ استاد ہے، پڑھانے جا رہا ہے، جاتے راستے میں دعا مانگتا جائے، یا اللہ یہ پڑھانے جا رہا ہوں، یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اپنے رحمت سے اپنی رضا کے مطابق پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی آدمی اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے دفتر، تو راستے میں دعا مانگتا جائے، یا اللہ کے دفتر کے کام کے لیے جا رہا ہوں، اپنی رضا کے مطابق یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کام بھی ہو، جس کام کے لیے بھی انسان نکلے، تجارت کے لیے نکلا ہے
تجارت سے دعا مانگیں، یا اللہ تجارت کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ اپنی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس کو میرے لیے رزق حلال کا ذریعہ بنا دیجیے۔ ہر لمحے میں، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے جاؤ۔ جب سب میں مانگ رہے ہو تو نماز پڑھتے جا رہے ہو تو کیا دقت ہے؟ وضو کر کے مسجد تک آتے آتے یہی مانگتے جاؤ، یا اللہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اپنی رحمت سے اس نماز کو اپنے رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، خوشبو عطا فرما دیجیے۔ تو کیا ہوگا کہ اول تو انشاءاللہ خوشبو عطا ہوگا، اور اگر بالفرض غیر اختیاری طور پر خیالات نظر سے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انشاءاللہ تم معذور ہوگے، تمہاری پکڑ انشاءاللہ نہیں ہوگی اللہ کے رحمت سے۔ تو بھائی یہ ہے طریقہ حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام قدم بڑھائے بغیر نہیں ہوتا، آرزوؤں سے نہیں ہوتا کہ تمنا کیے بیٹھا رہے انسان اور قدم نہ بڑھائے، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آدمی اللہ کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کر سکیں، اور اسی طرح کے مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔